صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها وارثان منبر و محراب حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الذي ابدع الافلاك والارضين، ثم الصلاة والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين والذين اتبعوهم بإحسان الى يوم الدين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله المنشئ من عدم، ثم الصلاة والسلام على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اسی جان ایمان، روح ایمان، جان کائنات، روح کائنات، خوشبو کائنات، حسین کائنات، جمیل کائنات، جمال کائنات، رنگت کائنات، رونق کائنات، حسن کائنات، مقصود کائنات، جان کائنات، اول کائنات، آخر کائنات، نبی کائنات، رسول کائنات، رحمت کائنات، برکت کائنات، ظاہر کائنات، باطن کائنات، محبوب رب کائنات، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ احباب کو تکلیف اگر گراں گزرے اور آپ اسے قبول کرنا پسند کریں تو میری احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ احباب تھوڑا سا مل کر بیٹھ جائیں تو محفل میں کچھ حسن بھی پیدا ہو جائے گا اور کچھ سننے سنانے کا ماحول بھی بنے گا، اور انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے بے ترتیبی کی تھوڑی جو بالکل عجیب کیفیت ہے وہ کچھ ختم ہوگی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور مجمع کو دیکھ کر زبان پر اعلیٰ حضرت کا شعر مچل رہا ہے، سبحان اللہ۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ہے پیارے، افسوس کا موقع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے،
شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ اس کی توفیق سے آج سرزمین نظام آباد پہ ہم اس کے ایک محبوب مقبول ولی حضرت سید شاہ کمال بیابانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تیار محبت میں بیٹھ کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور گلہائے محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جلسے کا عنوان ہے فیضان اولیاء کانفرنس۔ فیضان اولیاء کانفرنس۔ ولیوں کا سب سے بڑا فیضان بندوں کو یہ ملتا ہے، اللہ والوں کا سب سے بڑا فیضان غلاموں کو یہ ملتا ہے کہ ایک گناہگار، سیاہکار، خطاکار بندہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ آتا ہے تو اس کا دامن خالی ہوتا ہے، اس کی زندگی بے نور سی ہوتی ہے، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھنے کا فیضان یہ ملتا ہے، برکت یہ ملتی ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر بندہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ سب سے بڑا فیضان کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر بندہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، سفید، کالا، پیلا، ہرا، گلابی نہیں، اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور میرے بندوں میں کون ہیں جو میرے رنگ میں اچھے سے رنگ جائے، اپنے آپ کو میرے رنگ میں ڈھال لے، میرا رنگ اپنے آپ پر چڑھا لے، کون ہے میرے بندوں میں؟ اور جب اس پر میرا رنگ چڑھ جائے تو پھر ساری کائنات میں یہ اعلان کرے کہ مجھ پر میرے رب کا رنگ چڑھ چکا ہے، اب میرا حال یہ ہے کہ نحن لہو عابدون، میری ساری عبادتیں، میری ساری زندگی، میری ساری بندگی، میری ساری زندگی کے اعمال، میری اطاعت، میری فرمانبرداری، سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، میری عبادتیں، میری بندگیاں میرے مالک و مولا کے لیے۔ رنگنا ہے خدا کے رنگ میں، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا رنگ، کون سا رنگ ہے اللہ کا؟ سفید، کالا، پیلا، ہرا، نیلا، زعفرانی، گلابی، چاکلیٹی، اب آج تو نئے نئے کلر بالکل نکلے، اس میں سے کوئی رنگ ہے اللہ کا؟ کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ بندہ رب کی محبت میں فنا ہو جائے، اس کی معرفت میں گم ہو جائے، ہر وقت اسے اس کے جلوے نظر آئے، اس کی زبان پر ہمیشہ ذکر نظر آئے، زبان پر تسبیح نظر آئے، یہ ہے رنگ میں رنگنے کا مطلب۔ آپ تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں تو مفسرین کی تمام تفاسیر کا اگر نچوڑ بیان کروں تو مفسرین نے بیان کیا ہے صبغۃ اللہ کا معنی یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد عقائد، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، آداب و اخلاق کا اتنا علم حاصل کر لے کہ اس کی زندگی میں اٹھنے والا کوئی بھی قدم رب کو غضب کی طرف نہ بلائے، رب کے غضب کو دعوت نہ دے۔ عقائد کا علم حاصل کرے، فرائض کا علم حاصل کرے، واجبات کا علم حاصل کرے، اخلاق سیکھے، آداب کا علم حاصل کرے،
اور صرف حاصل نہیں کرے بلکہ عقائد کا علم حاصل کرنے کے بعد فرائض و واجبات کو، سنن و مستحبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرے. اور جب کوئی صحیح عقیدہ حاصل کرتا ہے، فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا ہے، سنن و مستحبات کو بحسن خوبی وہ انجام دیتا ہے، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص خدا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. آج ہمارے پاس ہے خدا کا رنگ؟ ہم مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، رب کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جو توحید کا صحیح عقیدہ اپنے سینے میں رکھتے ہو. جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس رب کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ابھی بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر سے آئیں گے حضرت، ابھی تشریف رکھیں. بتائیں ایسے کتنے لوگ ہیں جس کے سینے میں یہ علم ہو، یہ عقیدہ ہو کہ ہمیں اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمیں رب کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے. ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے. آج ہمارے سینے عقائد سے خالی ہیں. ہمیں خدا کے بارے میں کون سا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، آج ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے. اس کے نتیجے میں بسا اوقات ہم کفریہ جملے اپنی زبان سے نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں، سمجھاؤ تو اکڑ جاتے ہیں، ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر. عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تھوڑی اجازت، تھوڑا سا اجازت بیٹھیں گے. ماشاءاللہ، تشریف رکھیں. اور جو احباب ادھر ادھر کھڑے ہیں میں ان سے دبن گزارش کروں گا کہ ہمارے مہمان خطیب تشریف لا چکے ہیں، آپ جلد سے جلد جو ہے جلسہ گاہ میں آ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ ہمارے مہمان خطیب کو جو ہے جب وہ تشریف لائیں تو انہیں بھی احساس ہو کہ ہاں ہم سننے کے موڈ میں بیٹھے. آپ ہم سے جو ہے سنتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ ماحول ابھی نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر آپ مجھے اور برداشت کر لیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے آپ انشاءاللہ حضرت کا خطاب نایاب سنیں گے. آپ بتائیں کہ ہمارے پاس کیا عقائد کا صحیح علم ہے، فرائض کا علم ہے، واجبات کا علم ہے، سنن و مستحبات کا علم ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہمارے لیے کافی ہے. نہیں پیارے، زندگی اللہ نے یوں ہی نہیں دی ہے کہ آؤ زندگی گزارو چلے جاؤ. نہیں، تم جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے اللہ تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. جوانی دی اللہ نے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جسم دیا اللہ نے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا. روایتوں میں آیا ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جب تک بندے سے 4 سوال نہ پوچھے جائیں اس وقت تک اسے رب کی بارگاہ سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. بندے کے قدم ہٹیں گے نہیں. اللہ زندگی کے بارے میں پوچھے گا، بتا اے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، زندگی کیسے گزاری ہے. دوسرا سوال کیا جائے گا، بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کیسے گزاری ہے. تیسرا سوال پوچھا جائے گا، بتا تو نے جو علم حاصل کیا علم پر تو نے کتنا عمل کیا ہے. چوتھا سوال پوچھا جائے گا، بندے بتا تو نے مال کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا. پانچواں سوال کیا جائے گا، بتا میں نے تجھے جسم دیا تھا، جسم میں طاقت دی تھی، تو نے جسم کا اور جسم کی طاقت کا کیسے استعمال کیا. جب تک ان سوالوں کے جوابات نہ دیں اس وقت تک رب کی بارگاہ سے ہمارے قدم ہٹنے والے نہیں ہیں. ہٹیں گے تو بتائیں ہم نے زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. ہمیں اپنی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے کہ جب تک جیے سرکار کی محبت میں جیے اور جب اس دنیا سے جائے تو سرکار کی محبت لے کر کے جائے. روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سرکار کے صحابی ہیں. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، فارس کی طرف آپ نے جہاد کے لیے روانہ فرمایا. جب تشریف لے گئے کسرا کے لیے تو پوری پلاننگ کے ساتھ کافروں نے آپ کو قید کر لیا.
صحابہ قید ہو گئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے. بادشاہ نے سب کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو دیکھا، کہا انہیں آگے بڑھاؤ. کہا کون ہو تم؟ کہا میں ان کا امیر ہوں. کہے عبداللہ ابن حذافہ تم ابھی نوجوان ہو، تمہارے چہرے پر مجھے کامیابی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، مجھے تم سے بڑی خیر خواہی ہے، تم سے بڑا جذبہ ہے، مجھے تم میں بڑا روشن مستقبل نظر آتا ہے. میں تمہارے سامنے پیشکش کرتا ہوں، آؤ میں اپنی بیٹی تمہیں دیتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، تم محمد عربی کی غلامی چھوڑ کر واپس اپنے دین میں پلٹ آؤ. کہا تم اپنی سلطنت میں، میری سلطنت میں جو رتبہ مانگو گے، جتنی سلطنت مانگو گے میں اپنی سلطنت تمہیں دوں گا، آدھی بادشاہت تمہیں دوں گا، اپنا نائب بناؤں گا، محمد عربی کا دامن چھوڑ کر واپس آ جاؤ. کہا خدا کی قسم جان تو دے سکتا ہوں لیکن محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا، ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا. کہا اچھا نہیں مانو گے؟ کہا نہیں. کہا انہیں لٹکاؤ، پھانسی پر لٹکا دیا گیا، سولی پر. تیر اندازوں کو بلایا، کہا دیکھو دور سے تیر چلانا، خبردار خبردار کسی نے مارنے کی کوشش کی، تیر ایسے چلانا کہ ایسے محسوس ہو کہ تیر خطا کر گیا ہے، جا کر کے پیروں کے نیچے ادھر ادھر لگے، اگر پیر پر ایک آدھ لگ جائے کوئی بات نہیں، لیکن پیروں کے اوپر اگر تیر لگا تو پھر کسی کی خیر نہیں ہے، بس ڈرانا اور دھمکانا ہے. تیر چلائے گئے، لیکن حال یہ ہے عبداللہ ابن حذافہ بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں، چہرے پر کوئی خوف نہیں، کوئی دہشت نہیں. جب بادشاہ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو تیروں سے بھی نہیں ڈرتا، کہا اتارو سولی سے نیچے. کہا میں تمہیں اب بھی پیشکش کرتا ہوں کہ باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آئے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. کہا جو چاہو کر لو لیکن سرکار کے ساتھ بے وفائی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کہا اچھا. کہا ٹھیک ہے لاؤ تیل کی کڑھائی لاؤ. تیل کی کڑھائی لائی گئی، آگ جلائی گئی، تیل کو کھولایا گیا. پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے ساتھیوں کو بلا کر کے یکے بعد دیگر چند صحابہ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا. راوی بیان کرتے ہیں، سیرت بیان بتاتی ہے کہ جب ڈالا گیا تو جسم صحیح سلامت ڈالا گیا، لیکن جب ظالموں نے نکالا تو پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فراق ہو چکا تھا. جب چھلنی سے نکالا گیا تو صرف صحابہ کی ہڈیاں تیل سے باہر آئی. عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے بادشاہ نے پھر پیشکش رکھی، اے عبداللہ ابن حذافہ ذرا دیکھو تمہارے ساتھیوں کا کیا حال ہوا ہے، تم نوجوان ہو، وقت ہے اب بھی باز آ جاؤ ورنہ تمہاری بھی یہی کیفیت ہونے والی ہے. کہ اے بادشاہ ڈراتا کیا ہے، دھمکاتا کیا ہے، موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جان جاتی ہے تو جائے لیکن محمد عربی کے ساتھ بے وفائی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کہا اچھا ٹھیک ہے پھانسی کا پھندا تیار کرو. پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا. کہا لے جاؤ، لے جا کر کے سولی پر چڑھا دو. جب سولی پر تشریف لے گئے، پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا. بادشاہ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھ میں آنسو ڈگمگا رہے، آنکھ میں آنسو آئے. کہا خبردار رک جاؤ رک جاؤ. کہا بادشاہ سلامت. کہا اتار کر واپس لاؤ. اے عبداللہ حذافہ اب موت آنکھوں کے سامنے آئی تو پتا چلا زندگی کتنی پیاری ہوتی ہے. کہا کیوں؟ کہا دیکھو تمہاری آنکھ میں آنسو آ گئے، اب تو شاید تم نے میرا دین قبول کر لیا ہوگا، میری پیشکش قبول کر لی ہوگی، تمہیں مبارک ہو مبارک ہو. یہ کہہ کر کے جب بادشاہ نے آپ کو سینے سے لگایا تو آپ نے پلٹ کر جواب دیا، اے بادشاہ یہ تیرا خیال اور تصور ہے کہ موت سے گھبرا گیا ہوں. الحمدللہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے ہیں. نہ مجھے تیری پیشکش منظور ہے نہ موت سے گھبرایا ہوں. کہا پھر آنکھ میں آنسو کیسے آئے ہیں؟ کہا آنسو اس لیے آئے ہیں جب موت سامنے نظر آئی تو افسوس ہوا کہ یہ تو عبداللہ ابن حذافہ کی ایک زندگی ہے. آنسو اس لیے نکلے ہیں کہ اگر اللہ عبداللہ ابن حذافہ کو 1000 زندگی عطا کرے، عبداللہ ابن حذافہ ساری زندگیاں جکے بعد بھی کرے، وہ ناموس رسالت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے قربان کر دے گا، لیکن محمد عربی کے ساتھ وہ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا. عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھ میں تو آنسو اس لیے آئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے شعر میں سبحان اللہ، کدو کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا،
کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آج ہمارا دعویٰ ہے ہم بھی تو اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں نا, مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار ہیں. جب مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ دونوں جہان وارنے ہیں, اپنی جانیں نچھاور کرنی ہے, تو بتاؤ کیا ہم دنیا نچھاور نہیں کر سکتے؟ ہم دنیا کی رنگینیاں نہیں چھوڑ سکتے؟ دنیا کی بے راہ روی کیا ہم سرکار کی غلامی کے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا ہم گناہ سے باز نہیں آ سکتے؟ اللہ والوں کی محبت بھی دل میں ہو اور پھر غیروں کی روش بھی ہماری زندگی میں نظر آئے. یہ تو بات صحیح نہیں ہے نا پیارے. آج دعویٰ تو بڑا کیا جاتا ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں, غلام ہیں, غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں, غلام میں یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. آج ہمارے پاس دعویٰ ہے کہ یا رسول اللہ جب تک جیے آپ کی محبت میں, مرے آپ کی محبت میں. الحمدللہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ ببانگے دہل مرتے دم تک یہی اعلان کرے کہ جب تک جیے سرکار کی غلامی میں, جب دنیا سے جائیں سرکار کی محبت لیے دل میں جائے. لیکن کچھ دلیل بھی تو پیش کرنی چاہیے نا. سرکار کے ایک صحابی حضرت حارث ابن مالک, سرکار ایک جہاد میں تشریف لے گئے. سرکار نے اس صحابی کی بارگاہ, سرکار کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے. حضرت حارث ابن مالک یا مالک ابن حارث نام ہے, انصاری صحابی ہیں. سرکار کی بارگاہ میں حاضر, حضرت حارث ابن مالک ہے. آقا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. سرکار نے سلام کا جواب دیا. صبح کا وقت تھا. میرے آقا نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث, اے حارث ذرا یہ تو بتاؤ کہ صبح کس حال میں ہوئی ہے؟ آقا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا, یا رسول اللہ میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی ہے, میں نے ایمان کامل کی حالت میں صبح کی ہے. یا رسول اللہ میں نے سچے مومن بن کر کے آج میں نے صبح کی ہے. میرے آقا نے فرمایا انظر ماذا تقول, اے حارث ذرا غور کر کیا کہتا ہے. دعویٰ تیرا یہ ہے میں مومن کامل ہونے کی حالت میں نے صبح کی ہے, ذرا غور تو کر کیا کہہ رہا ہے, مومن کامل ہونے کی بات کہہ رہا ہے. فإن لكل شيء حقیقہ, کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ہر چیز کی کوئی سند ہوتی ہے. فما حقیقت الایمان, ذرا یہ بتا تیرے ایمان کامل کی علامت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے. مجھے کیسے معلوم ہے کہ تو مومن کامل ہونے کی حالت میں تو نے صبح کی ہے؟ ایسا نہیں کہ سرکار غیب نہیں جانتے تھے, سرکار صحابی سے امتحان لے رہے ہیں, سرکار صحابہ کو واضح و نصیحت کے لیے سوال فرما رہے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے مومن کامل ہونے کی حیثیت سے اس حال میں صبح کی ہے, اور میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ قد قذف, یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے میں نے علیحدہ کر لیا ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے, میں نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی ہے. میرے آقا نے فرمایا اے حارث ذرا غور کر پھر کیا کہتا ہے, دنیا سے کنارہ کشی کر لی ہے, کیسے کنارہ کشی کی ہے بتا, دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا انداز کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا انداز یہ ہے کہ جب راتیں آتی ہیں تو اسحرت اللیالیا, یا رسول اللہ میں رات بھر کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں جاگا کرتا ہوں. وازمعن النہاری, یا رسول اللہ جب دن آتا ہے تو پیاس کی حالت میں گزارتا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا سے اپنے آپ کو اس طرح کنارے کر لیا ہے کہ میری راتیں عبادت الہی میں گزرتی ہیں, میرا دن روزے میں گزرتا ہے اور روزے کی حالت میں جہاد کرتا ہوں. یا رسول اللہ یہ میری دنیا سے کنارہ کشی ہے. آج دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے دعوے دار بہت نظر آئیں گے, ذرا دیکھیں ان کا حال کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے حارث تو نے یہ دعویٰ کیا کہ میں رات بھر عبادت میں گزارتا ہوں, دن میں روزہ رکھتا ہوں, روزے کی حالت میں جہاد کرتا ہوں. اب ذرا یہ تو بتا کہ رب کی بارگاہ سے تجھے انعام کیا ملتا ہے, تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ تیری عبادتیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے, روزے مقبول ہو رہے ہیں, جہاد مقبول ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حارث کو پتا ایسے چلتا ہے, حارث کی حالت یہ ہے کہ یا رسول اللہ رب کی بارگاہ سے انعام یہ ملتا ہے کہ انی انظر الی عرش ربی بارزا. یا رسول اللہ رات بھر عبادت کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کا انعام میرے رب نے حارث کو یہ عطا فرمایا ہے کہ میں فرش زمین پر کھڑا ہوتا ہوں, مجھے عرش الہی نظر آتا ہے, اور جب سجدے میں جاتا ہوں تو عرش الہی کے مالک کے مجھے جلوے نظر آیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ سارے حجابات ہٹ چکے ہیں,
صرف مالک عرش کے جلوے نظر نہیں آتے. یا رسول اللہ یہاں کھڑا ہوتا ہوں, داہنے دیکھتا ہوں تو کأنی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا. یا رسول اللہ جب ادھر نگاہ ڈالتا ہوں تو ادھر جب دیکھتا ہوں تو آسمان نہیں دیکھتا ہوں, سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں. ادھر مجھے جنت اور جنت میں جنتیوں کی آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات اور ایک دوسرے کی بات چیت سنائی دیتی ہے. اور یا رسول اللہ ادھر نظر ڈالتا ہوں تو کأنی انظر الی اہل النار یتضاعفون فیہا. یا رسول اللہ جب ادھر دیکھتا ہوں تو حال یہ ہوتا ہے کہ ادھر جہنم بھی نظر آتی ہے, جہنمی بھی نظر آتے ہیں, اور جہنمیوں کا چیخنا اور پکارنا بھی نظر آتا ہے. یا رسول اللہ یہ میرا حال ہے, اور میں فرش زمین پر کھڑے ہو کر عرش کا بھی دیدار کرتا ہوں, سجدے میں مالک کے عرش کا بھی دیدار کرتا ہوں, جنتیوں کو بھی دیکھتا ہوں, اور میں جہنمیوں کو بھی فرش زمین سے ملاحظہ کر لیتا ہوں. اب یہاں پر قدوۃ السالکین, پیر طریقت, رہبر شریعت, پتہ نہیں نئے بڑے 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 القابات والے آپ کو پیر بہت نظر آئیں گے, کہیں گے بڑے عارف ہیں. کیا ہے عارف ہونے کی پہچان؟ کہ جب قوالی چلے مار سر جھوا کے, یہ عارف ہونے کی پہچان ہے. نہیں پیارے, رات رات بھر عبادت میں گزارنا, دن کو روزہ رکھنا, اس کے نتیجے میں سر گھمانے کی نہیں بلکہ فرش زمین پر کھڑے ہو کر عرش الہی کے دیدار کی سند اگر مل جائے تو یہ ہے عارفوں کی پہچان, یہ ہے اللہ والوں کی پہچان. میرے آقا نے فرمایا حارث قد عرفتا, اے حارث تو عارف ہو گیا. اے حارث تو کیا ہو گیا؟ تو نے تو اپنے رب کو پہچان لیا. اب پھولے سما گئے؟ نہیں, میرے آقا نے فرمایا فلزم ثلاثہ, کہ اے حارث رات رات بھر عبادت میں گزرتی ہے, دن میں روزہ رکھتے ہو, اس حالت میں جہاد کرتے ہو, تو اب ایسا نہیں کہ عارف ہونے کی سند مل گئی تو چھوڑ دینا, کہ اسے پابندی سے مرتے دم تک لازم پکڑنا, اسی پر چل کر اپنی زندگی 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا. اب اس کے بعد جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ عارف ہونے کی سند مل گئی ہے, اب یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے کہ مجھے شہید ہونے کی بھی سعادت مل جائے. سبحان اللہ, شہید ہو کر مرنا چاہتا ہوں. آقا نے دعا فرمائی. غزوہ بدر ہے, اللہ نے جامع شہادت عطا فرما دی. حضرت حارث ابن مالک شہید ہو گئے. آپ کی والدہ دوڑتی ہوئی آئی, آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے بیٹے نے جامع شہادت نوش کیا ہے. یا رسول اللہ اب آپ مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا حارث کہاں ہے, اگر وہ جنت میں گیا ہے تو میں صبر کروں, اگر جنت میں نہیں گیا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ماذا اصنع میں کیا کرتی ہوں. اگر جنت میں گیا ہے تو صبر, اور اگر نہیں گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتی ہے. میرے آقا نے پلٹ کر جواب دیا, اے خاتون تو حارث کے جنت میں جانے کی بات کرتی ہے, اس کا حال تو یہ تھا جب وہ زندہ تھا تو فرش زمین پر کھڑے ہو کر وہ جنت اور جنتیوں کا دیدار کرتا تھا. اب تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ تو جنتیوں کا سردار ہے, اور جنت میں نہیں بلکہ وہ جنت کی سب سے اعلیٰ قسم ملے اعلیٰ میں جنتیوں کے سردار کی حیثیت سے سیر کر رہا ہے. آپ ذرا غور کریں, صحابی ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ مومن کامل ہونے کا دعویٰ کرنا یہ آسان ہے, لیکن اس پر ثابت قدم رہنا, اس کی سند پیش کرنا, اس پر دلیل پیش کرنا, یہ بڑا مشکل امر ہے. پیارے آج ہم اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے ہیں, ان کے دربار میں بیٹھے ہیں, آئے ہم ان کو گواہ بنا کر آج یہاں سے یہ عہد لے کر اٹھیں گے کہ یا رسول اللہ جب تک جئیں گے آپ کی غلامی میں جئیں گے, اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کی غلامی کی سند لے کے جائیں گے, ایسی فاسق و فاجر بن کر نہیں بلکہ غلام مصطفیٰ بن کر جائیں گے. سچے دل سے توبہ کر لو, سچے دل سے اگر تم نے توبہ کر لی تو پھر ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. اور اللہ والوں کی اگر مجلس میں بیٹھ کر کے توبہ کی جائے تو پھر قبولیت کے آثار زیادہ ہو جاتے ہیں. ہمارا رب ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, ہماری طلب کو دیکھتا ہے, ہماری ندامت کو دیکھتا ہے, شرمندگی کو دیکھتا ہے کہ
کہ یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کیسے رجوع لاتا ہے، کیسے شرمندگی اختیار کرتا ہے، کیسے رجوع کرتا ہے، کیسے توبہ کرتا ہے. بس ایک روایت سناؤ تاکہ جب تک کچھ اور ماحول بن جائے معذرت کے ساتھ. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے ایک انصاری نوجوان جس کا نام تھا ثعلبہ بن عبد الرحمن اسلمی. ثعلبہ بن عبد الرحمن، عمر کتنی ہے؟ 16 سال. کتنی ہے؟ 16 سال. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی غلامی قبول کی، سرکار نے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا. کچھ کام ہوتا تو حضرت ثعلبہ کو بھیجتے کہ ثعلبہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ. کسی کو بلانا ہوتا بھیجتے. کئی خادم تھے، حضرت انس بھی تھے، حضرت ثعلبہ بھی تھے، دوسرے صحابہ بھی تھے، بھیجتے. کبھی کچھ خریدنا ہوتا، کچھ بازار سے لانا ہوتا، کچھ مدینے کی قرب و جوار کی بستیوں میں جانا ہوتا تو مدینے کے تھے، سرکار ان کو بھیجا کرتے تھے. ایک دن سرکار نے کام سے بھیجا کہ ثعلبہ جاؤ کام کر کے آؤ. جب سرکار کی بارگاہ سے نکلے تو اتفاق ایسا کہ جب راستے سے گزرنے لگے تو ایسی زور کی ہوا چلی، ایسی زور کی آندھی آئی کہ ساری چیزیں ادھر ادھر الٹ پلٹ ہو گئی. اور جب راستے سے گزرنے لگے تو فمر بباب رجل من الانصار، تو جب ایک انصاری نوجوان کے، ایک انصاری شخص کے دروازے کے پاس سے گزرنے لگے، فرآ امرأۃ الانصاری تغتسل، پردہ اٹھا. اچانک سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک عورت غسل کر رہی ہے. ایک عورت. فقرر النظر الیہا، پہلے تو آپ نے نگاہ چھکا لی، پھر دل میں کچھ رغبت ہوئی، پھر آپ نے نگاہ اٹھا کر کے پھر ایک مرتبہ دیکھا. دوسری نظر پڑی، دل میں خیال آیا اے ثعلبہ یہ کیا ہو گیا. دل نے ڈانٹا، زجر و توبیخ کی، ملامت کی. اے ثعلبہ جن آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہو، ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا یہ تو وفا کا طریقہ نہیں ہے. آج ہمارا نوجوان غور کرے، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، بازاروں میں، دکانوں میں، سنیما ہالوں میں آج ہمارا حال کیا ہے نوجوان نسل کا. پوری پوری فلم دیکھتے ہیں، پورے پورے ڈرامے دیکھتے ہیں، غیر محرموں کے ساتھ پوری چیٹنگ چلتی ہے. پھر حال کیا ہے؟ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے لیکن غیر محرموں سے پردہ قبول نہیں ہے. نوجوان نسل کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. دوسری نظر پڑی، دل نے ڈانٹا اے ثعلبہ یہ کیا ہو گیا. اے ثعلبہ یہ تو منافقوں والا کام ہے. نبی کا کلمہ پڑھے اور نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرے، کہیں منافق نہ ہو جاؤ. دل میں خیال آیا اور ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اے ثعلبہ اب تو تیرا کام ہو گیا. تو نے یہاں پر غیر محرم پر ایک نظر ڈال لی، اب تیرے بارے میں اللہ نے نبی کو اطلاع دے دی ہوگی اور تیرے بارے میں آیت کریمہ نازل ہو چکی ہوگی. عمر کتنی ہے؟ 16 سال. 16 سال. نوجوانوں ذرا غور کرو، دل میں خیال آیا، فوراً بھاگے، کام چھوڑا، چھوڑ کر جنگل کی طرف پہاڑوں میں چلے گئے. مکے اور مدینے کے درمیان جو پہاڑ اور جنگل تھے، جا کر وہاں پر اپنے آپ کو چھپا لیا. جب وقت ہوا سرکار نے صحابہ سے پوچھا کیا ہوا، ابھی ثعلبہ نہیں آئے؟ یا رسول اللہ بھی نہیں ہے. پھر پوچھا تھوڑی دیر کے بعد، پورا ایک دن ہو گیا، سرکار نے پوچھا ثعلبہ بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں. ایک دن ہوا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن، پورے 40 دن ہو گئے. کتنے؟ 40 دن. اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی. جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ان ربک یقرئک السلام. یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے، آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. سرکار نے سلام قبول فرمایا اور جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے
ان الحارب من امتی کا بین ہذہ الجبال، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے جو غلام بھاگا ہوا ہے جسے آپ 40 دن سے تلاش کر رہے ہیں، آپ کا رب فرماتا ہے کہ وہ غلام ادھر ادھر نہیں بلکہ فلاں مقام پر، فلاں پہاڑیوں میں، فلاں علاقے پر وہ ایک پہاڑ میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کا رب فرماتا ہے وَيَتَعَوَّذُ بِي نَارِي، یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ وہ رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ وہ غلام بھاگا ہوا نوجوان اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی جہنم سے پناہ طلب کر رہا ہے. پناہ سرکار نے حضرت عمر کو آواز دی، یا عمر یا سلمان. حضرت عمر فاروق حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حکم لبیک. کہا جاؤ فلاں مقام پر، فلاں پہاڑی میں، فلاں چوٹی پر، سالبہ وہاں میرا موجود ہے. حضرت عمر فاروق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے. جب پہنچے تو بڑا گھنا جنگل، غار میں غار، پہاڑیوں پہ پہاڑیاں. تو وہاں پر ایک چرواہا ملا جس کا نام تھا زفافہ. کہے چرواہے تیرا نام کا؟ میرا نام زفافہ. کہے زفافہ ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اس علاقے میں ہمارے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، عمر 16 سال ہے اور چہرہ ایسا ہے اور آنکھیں ایسی ہے، چہرے کا جغرافیہ ایسا ہے، جسم ایسا ہے، ایسا 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 ساری کیفیت بتائی. کہا مجھے نام کا کہا نوجوان کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا مجھے اتنا تو نہیں معلوم کہ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو یہ وہی نوجوان ہے. ہاں مجھے ایک نوجوان کے بارے میں ہے جو جہنم سے بھاگا ہوا ہے. تو جہنم سے تجھے کیسے معلوم جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ کہا حال یہ ہے کہ جب ہم اس پہاڑ کے قریب جاتے ہیں نا تو وہاں سے ہمیں آواز آتی ہے، ایک نوجوان بڑے تکلیف کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جیسے دعا کر رہا ہو، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. ہم یہ آواز سنتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہو. سمجھ گئے؟ ہاں یہی. پہنچے اس مقام پر، دیکھا کہ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن اسلمی اپنے ہاتھوں کو یوں اپنے پیشانی پہ رکھے ہوئے ہیں. اللہم یا لیتک قبضت روحی من الارواح وجسدی من الاجساد. اے اللہ سالبہ پر اتنا کرم کر دے کہ اس نے ایسا گناہ کر لیا ہے کہ تو اس کی روح کو قبض کر لے، اس کے جسم کو فنا کر دے. لیکن اے اللہ ساتھ ہی ساتھ سالبہ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرما دے. دیکھا حضرت فاروق اعظم نے جا کر کے سینے سے لپٹا لیا، آنکھ میں آنسو حضرت عمر فاروق کے. سلمان فارسی رونے لگے. کہا اے سالبہ بس، اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. کہا اے سالبہ بھاگنا کیوں ہے؟ کہا یہ آنکھیں لے کر سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا، یہ آنکھیں لے کر جاؤں گا سرکار کی بارگاہ میں. کہا اے سالبہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو خود رحمت کائنات نے بلایا ہے، تمہیں چلنے کی اور اپنی غلامی پیش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے چلوں گا، لیکن جب جاؤں تو فوراً جانے کی میرے پاس ہمت. جب جاؤں تو نماز کے وقت لے جانا، جب اقامت ہو رہی ہو، سرکار مصلی امامت پر کھڑے ہو تو اس وقت لے جانا، تاکہ میں جانے کے بعد کچھ اپنے آپ کو تیار کروں، کچھ سامنا کرنے کی کچھ طاقت، کچھ ہمت بداؤ. تو روایتوں میں آیا ہے کہ جب قد قامت الصلاۃ حضرت بلال نے کہا تو آپ مدینہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے، سرکار مصلی بغاوت. جب سرکار نے نماز شروع فرمائی تو حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے فرش زمین پر گر پڑے. صحابہ نے اٹھایا، جب نماز سے فارغ ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو رونے لگے. یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو سالبہ کا سارا حال بیان کر دیا ہوگا. یا رسول اللہ سالبہ نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اے سالبہ کیا میں تجھے ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس سے تیرا رب تیری گناہ خطاؤں کو معاف بھی کر دے اور پھر تیری خطاؤں کو وہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے. یا رسول اللہ کیوں نہیں.
تو میرے آقا نے فرمایا یوں دعا کرو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سننے کے بعد پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نئے سال والے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. جن آنکھوں سے وہ روزانہ محبوب کبریا کو دیکھا کرتا تھا اس نے غیر محرم کو دیکھ لیا ہے. نوجوان ذرا تصور کریں کیا جواب دیں گے ہم آقا کی بارگاہ میں. میرے آقا نے فرمایا ڈانٹ کر نئی سال با تیرا گناہ میرے رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا. جب سنا رہا تو کچھ تسلی ملی, لیکن اس کے بعد حال ایسا ہوا کہ اسی دن سے آپ بیمار پڑے اور مسلسل 8 دن بیمار رہے. کتنے دن؟ 8 دن بیمار رہے. سب سرکار کو اطلاع ملی پہلے ہی دن جب چلے گئے. پھر جب نماز کا وقت ہوا حاضر نہیں ہوئے, بستر پر دراز ہے, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا سالبہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ حاضر نہیں ہے, بیمار ہو گئے. 1 وقت ہوا 2 وقت ہوا, کہا دیکھا اچھا چلو یہ عادت کے لیے چلے. سرکار تشریف لے جا رہے. جب 8واں دن ہوا گھر والے اٹھا رہے ہیں سالبہ, باپ اٹھا رہے ہیں, والدہ اٹھا رہی ہے, نوجوان اٹھا رہے ہیں, ساتھی اٹھا رہے ہیں, لیکن کسی کی آواز. سرکار حاضر ہوئے. سرکار نے دیکھا سالبہ کی حالت ایسی ہے. سرکار نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر کے حضرت سالبہ کے سر کو اٹھایا سرکار نے اور سرکار نے اپنے گود میں رکھ لیا. گود میں رکھ لیا. اے سالبہ کیا ہوا؟ جانے جانا کی آواز کان میں پڑی. سبحان اللہ, گویا جیسے جسم میں جان آ گئی. آنکھیں کھولی, یا رسول اللہ لبیک, یا رسول اللہ سلام. کہا یا رسول اللہ میری خوش قسمتی کہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے اس گناہگار کو اپنا گود عنایت فرمایا. یا رسول اللہ یہ میری خوش قسمتی کہ سالبہ تجھے کیا ہو گیا ہے یوں بستر پر؟ یا رسول اللہ بس احساس ندامت, احساس جرم ایسا ہے کہ بستر سے اٹھنے نہیں دیتا. آقا نے فرمایا اے سالبہ اللہ تجھے معاف فرما دے گا, لیکن ایسی جسم پر ایسی اچانک جھرجھری طاری ہوئی. میرے آقا نے پوچھا ہے سالبہ کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جسم میں چونٹیاں رینگ رہی ہوں, کیڑے جسم میں چل رہے ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے سالبہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب تیرا وقت آ گیا ہے. یا رسول اللہ دعا فرما دے کہ اللہ سالبہ کو معاف فرما دے. سرکار نے دعا فرمائی, ادھر دعا فرمائی, ادھر اس غلام نے سرکار کی گود میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. اب سرکار نے حکم دیا کہ انہیں غسل دو, ان کا جنازہ تیار کرو, اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر مجھے اطلاع دینا. سرکار پہنچے, نماز جنازہ پڑھائی. اب جب سرکار وہاں سے چلے, مسجد نبوی کے قریب کھلا میدان تھا جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی. اب سرکار جب وہاں سے نماز جنازہ پڑھ کے واپس لوٹنے لگے تو صحابہ نے دیکھا کہ سرکار کے چلنے کا انداز بدل چکا ہے. اب سرکار اپنے قدموں پہ نہیں بلکہ سرکار اپنے قدموں کی انگلیوں پر چل رہے ہیں اور جگہ تلاش کریں کہ یہاں قدم رکھوں یا یہاں قدم رکھوں. صحابہ نے دیکھا, لیکن ایسا وقت تھا کہ کوئی پوچھ نہ سکا. لیکن جب جنازے سے فارغ ہو گئے تو سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کا انداز الگ دیکھا ہے, چلنے کا انداز بدلا ہوا دیکھا ہے. یا رسول اللہ آخر ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو, میرے سالبہ نے اپنے جرم پر نافی ہو کر اپنے رب کو ایسے راضی کر لیا, ایسے راضی کر لیا, ایسے راضی کر لیا کہ جب اس کا جنازہ اٹھا تو رب کی رحمت نے فرشتوں کو آواز دی, اے رحمت کے فرشتوں یہاں تمہارا کام کیا ہے؟ میرے بندے کا جنازہ اٹھا ہے, جاؤ میرے بندے کے جنازے میں شریک ہو جاؤ. تو میں نے دیکھا کہ سارا مجمع فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور فرشتے ہجوم در ہجوم آسمان سے اتر رہے اور سالبہ کے کندھے جنازے کو کندھا دے رہے. تو بس میں انہی فرشتوں کے درمیان جگہ تلاش کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کے بل میں اپنی جو ہے منزل کی طرف بڑھ رہا تھا. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آئیں اس واقعے سے ہم سبق لیں. یقیناً ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, خطا کار ہیں, جفاکار ہیں, مجرم و ناکار ہیں, لیکن قربان جائیں کہ ہم سرکار کے امتی ہیں, محبوب کے امتی ہیں. محبوب کی غلامی ہمارے دلوں میں ہے,
محبوب کی محبت ہماری دلوں میں رچی اور بسی ہوئی ہے. آؤ اسی محبت کا واسطہ ایک دوسرے کو پیش کریں. دوسرے کے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. آج اللہ والے کے دربار میں بیٹھ کر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں, ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں, ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں, ہم سے کیسے کیسے گناہ سرزد ہوتے ہیں. آؤ اللہ والے کو گواہ بنا کر ان کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر کے ہم اپنے رب کی رحمت کو آواز دیں. آرزو یہ ہے نا کہ سرکار کی محبت میں جیے اور مرے, اور آرزو تو سب کی یہ ہے کہ الہی دکھا دے مدینہ وہ کوئی بستی ہے, مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. کس کو آرزو ہے؟ سب کی آرزو ہے نا. الحمدللہ میری بھی آرزو ہے. لیکن اگر جا نہ سکے, آرزو یہ ہے کہ مدینہ جائیں اور مدینہ میں مر جائیں. یہ ان لوگوں کے لیے کمال ہے جو مدینہ جا سکے. اگر ہم غلام نہ جا سکیں تو ہمارے لیے کمال یہ ہے کہ جب تک جیے مدینے والے کے لیے جیے, اور جب اس دنیا سے جائے تو مدینے والے آقا کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے. ہے نا کمال اس میں کہ زندگی گزارے تو مدینے والے آقا کے لیے, جائے دنیا سے مدینے والے آقا کی محبت دل میں بسا کے. اور جب دنیا سے جائیں گے نا اس حال میں, تو خدا کی قسم تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ عاشق رسول ہے, یہ غلام رسول ہے, یہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے. زمانے والے اعلان کریں گے میں وہ سنی ہوں جمیلے, قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. تمہارے جنازے بتلائیں گے یہ کسی دنیا دار کا جنازہ نہیں, یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے, یہ عاشق مصطفیٰ کا جنازہ ہے جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. جب جائیں گے تو دنیا والے کہیں گے, اور جب قبر میں جاؤ گے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو تم کہو گے فرشتوں اب تم قبر میں کہو گے, دنیا میں نہیں, دنیا میں عمل ایسا کر جاؤ کہ تمہیں اپنی محبت کا دعویٰ اور سند دینے کی ضرورت نہ پڑے. تم محبت کرو, سند گواہی زمانہ دے گا. اور جب قبر میں جاؤ گے تو کام ایسے کر جاؤ کہ فرشتے پوچھے تو تمہیں سند دینے کی ضرورت نہ پڑے, دلیل دینے کی ضرورت نہ پڑے. فرشتے پوچھے تو سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کی جواب میں تم کہہ سکو فرشتوں پوچھتے کیا ہو مجھ سے, کس کی امت ہو, لو دیکھ لو یہ ہے جلوے یار آنکھوں میں, لو دیکھ لو یہ ہے جلوے یار آنکھوں میں. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے, اور ہم سب کو اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے کا فیضان عطا فرمائے, اور محبت رسول میں جینے مرنے, غلامی رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بڑا کافی میں نے لے لیا ہے, اس کے لیے ہمارے مہمان خطیب سے بھی معذرت خواہ ہوں اور میں عوام سے معذرت خواہ ہوں, لیکن چونکہ تھوڑا سا ماحول بھی بنانا تھا. اللہ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.